بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد ہم کتاب الحج میں سے ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی۔ ہم کتاب الحج پڑھ رہے ہیں اور اس میں سے ایک باب جو ہے جس میں حج کی تمام صفات ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ باب صفت الحج کی و دخول مکہ، یعنی حج کا طریقہ اور مکہ میں داخل ہونے کا بیان۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے اور اس کی کچھ احادیث ہم نے پڑھ لی ہیں اور چند جو ہے وہ باقی ہیں۔ کیا آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے اب؟ یس سر، بہتر ہے۔ چلیں۔ تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے حوالے سے جو احکام ہیں، کچھ مناسک ہیں، وہ ہم نے پڑھے ہیں، اور اس میں سے بشمول سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ہم نے کافی سارا حصہ جو ہے وہ حج کے حوالے سے جان لیا ہے۔ اب آگے کچھ ایسی روایات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی کئی ایسے اعمال ہیں جو امت کے لیے ان کو بھی سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو وہ وہ روایات ہمارے سامنے بہت زیادہ آ رہی ہیں، تو ان کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم سب کو حج مبرور کی سعادت عطا فرما دیں۔ جی پڑھیے۔ یہ آمین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم نے کل پڑھ لی تھی، اس کے بعد یہ اگلی روایت ہے، اس کی قرأت کیجیے۔ وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويموشوا ویم 4 ما بين الركنين متفق عليه۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثلاثت اشواط ہے کہ وہ رمل کریں 3 چکروں۔ رمل سے مراد سوار کو پہلے اور 3 چکروں کے اندر انسان کا تھوڑا سا تیز چلنا اور کھلے اور کندھے ہلا ہلا کر تیزی کے ساتھ چلنا، اس کو رمل کرتے ہیں۔ ویمشو اربعا، اور 4 چکر جو ہے معمول کے مطابق چل کر ادا کریں۔ ما بین الرکنین، دونوں رکنوں کے مابین بھی پیدل چلے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم یہ حدیث ویسے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ رمل کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس میں یہ وضاحت موجود ہے کہ جب آپ امرۃ القضاء کے لیے آئے تھے تو اس وقت یہ حکم نازل ہوا، اور بعد ازاں اس کو ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا گیا۔ اور جس حد تک ممکن ہو انسان جو ہے، کیونکہ رش ہوتا ہے کوئی بھاگ تو نہیں سکتا، بہت زیادہ اس انداز سے چلنا بھی محال ہے، تو ایسی صورت میں جس حد تک ممکن ہے انسان محسوس یہی ہو کہ عمل کر رہا ہے، تو یہ 3 بندے جو ہیں ہلکے تیزی کے ساتھ جو چلنا ہے اس کو ہلکی ہلکی دوڑ بھی کہتے ہیں۔ اور اشواط جو ہے یہ شوط کی جمع ہے، جس کا نام چکر ہے۔ تو یہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح کریں، تو ہمیں اسی طرح ہی کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے اب مسنون ہے۔ باقی یہ ہے کہ جیسی صورتحال آج ہے اس میں خواتین باہر کے شامل نہیں ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہی ہے، اور کیونکہ مرد اور خواتین اکٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات ساتھ ساتھ رہتے ہیں، مہینے ساتھ رہتی ہے، تو ایسی صرف اس کے ساتھ بھی رکھنا ہوتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اس انداز سے انسان ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بہت خراب ہو گئی ہے۔ اس انداز سے انسان جو ہے وہ چلے جس طرح عمل کر رہا ہے، بچے اس کے ساتھ خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ آرام سے چلے
لیکن مرد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز نہیں آ رہی سر نو آواز سر کلیئر، آواز نہیں آ رہی تھی. آواز بہت خراب آ رہی ہے، ابھی بھی ایسے بات کی سمجھ آ یس سر بالکل۔ ایسے ہی ہے. اب کچھ بہتر ہوئی ہے ابھی بھی ویسے ہی ہے. ایسی ہی ہے کرے دوبارہ کرے حل نکالتے ہیں اس کا. چلیں بسم اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم کیا ہے اس میں کافی شامل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رش کی صورت میں اگر خواتین بھی ساتھ ہیں تو رش بھی ہے تو پھر ایسی صورت میں صرف اس کے جو اختیار کرنے صرف اس کا اظہار کرنا ہی کافی ضروری نہیں ہے کہ انسان تو باقاعدہ طور پر اس پر عمل کر سکے. تو یہ جہاں تک ہمیں حکم ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. جس حد تک ممکن ہو کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. پڑھیے آگے. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 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 ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت يمشي 4. متفق عليه. اس میں صرف ایک بات کا جہاں پہ وضاحت پوری محسوس کی گئی ہے اور یہ کہ یہ صرف طواف قدوم میں باقی طواف میں یہ چیز نہیں مثلا طواف ودا ہے یا طواف افاضہ وغیرہ ہے تو اس میں نہیں رمل صرف پہلے ہی طواف میں ہے اس کے بعد نہیں. تو حدیث یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انه كان اذا طاف بالبيت جئت الطواف الاول خط 3 ومشى 4 کہ بے شک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات طواف کرتے بالبيت بیت اللہ کا الطواف الاول پہلا طواف خطہ 3 یعنی پہلے طواف سے مراد طواف قدوم مراد تو خطہ 3 ایسے چلتے جیسے پہلوان چلتے ہیں. میں آپ کو پہلوانوں کی طرح کا سمجھ لوں وقت یہ عبادت ہے اور اس انداز سے عام حالت میں چلنا یہ نہیں ہے لیکن اتنا کچھ عبادت ہے اس لیے حکم ہے کہ اسی طرح بھی چلاتے ہیں. اور شاہ اربان اور 4 جو چکر ہیں ان کے اندر پیدل چلنا آرام سے چلنا ہے. وہی روایت اور ایک روایت ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا طاف بالحج اب عمرہ کی جب آپ کی طواف کیا حج میں اور عمرہ میں اول ما یقولون کہ جب آپ پہلی مرتبہ پہنچتے یعنی بیت اللہ تک پہنچتے فإنه يسعى 3 أطواف تو آپ تیز تیز چلتے 3 قدروں میں بالبیت بیت اللہ کی طواف میں ویمشی 4 اور 4 چکروں میں آپ آہستہ آہستہ چلتے ہیں. متفق علیہ. تو اس روایت سے حج والا شخص پہلے کلاس اور اس کے بعد لال ہو جاتا ہے اس کے بعد احرام کے بغیر جو طواف ہوتا ہے اس میں یہ کسی طرح یا تو اس صورت میں بھی ہمارے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ ہم رمل کریں. رمل صرف اور صرف عمرے اور پہلے پڑاؤ میں وہ مطلب اس کے
اس میں سمجھ آ گئی؟ سالم محترم جی جی ایک ریکویسٹ تھی آپ سے. اصل میں نا آپ کی آواز بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ اپنے موبائل سے آن لائن ہو جائیں یہاں پہ زوم پہ، اور میں لیپ ٹاپ سے شیئر کر دوں اور آپ موبائل سے دے دیں، شاید فرق پڑ جائے. شاید لیپ ٹاپ کا مائکرو فون خراب ہو رہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ تو لیپ ٹاپ میں بھی اس کے بغیر ہو سکتا ہے. کیا اب آواز بہتر ہے؟ اب ٹھیک ہوگی بالکل. ہاں جی دیکھ لیں، اگر بہتر ہے تو ہم بغیر اس کے نا ہینڈ فری کے بغیر ہی کر لیتے ہیں. اب ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئی ہے. چلیں. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم. ہاں جی، یہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال وہ کہتے ہیں، لم ارا نہیں دیکھا میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یستلم من البیت غیر الرکنین الیمانیین کہ وہ استلام کریں بیت اللہ کا دو رکن جو یمانی ہیں ان کے علاوہ. یعنی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمانی دونوں رکنوں کے علاوہ بیت اللہ کے کسی بھی رکن کو استلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے مراد ایک تو رکن یمانی وہ ہے جو کہ معروف ہے، اور ایک رکن حجر اسود والا ہے. تو رکن یمانی جو ہے اس کو ہاتھ لگانا مقصود ہے، وہاں پہ اشارہ کرنا یا کوئی چیز لگا کے اس کو چومنا وغیرہ، یا اس رکن کو چومنا یہ نہیں ہے. یہ تھوڑا سا آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک رکن شامی ہے، ایک عراقی ہے، ایک یمانی ہے، اور ایک حجر اسود کا. یہ 4 کونے ہیں بیت اللہ کے. ٹھیک ہے. اور جو رکن یمانی ہے، ان دونوں کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، ایک حجر اسود کو، اور ایک اس سے پہلا جو ہے، ان دونوں رکنوں کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اب رکن یمانی جو ہے، جو معروف ہے، اس کی اور اس کا اور حجر اسود کا جو استلام ہے اس میں بھی فرق ہے. استلام دونوں کا ہے، لیکن ان استلام کی کیفیت میں فرق ہے. حجر اسود کو چومنا ہے، یا اگر خود نہیں یعنی چوم نہیں سکے تو جو چیز بھی ہاتھ لگا ہے اس کو چوم لے، چھڑی لگی ہے اس کو چوم لے، کپڑا لگا ہے اس کو چوم لے، یا صرف اشارہ ہی کر لے. ٹھیک ہے. تو حجر اسود کا استلام یہ ہے. رکن یمانی میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. رکن یمانی میں صرف ہاتھ لگانا یہ مقصود ہے، چومنا نہیں ہے. نہ رکن یمانی کو براہ راست چومنا ہے، نہ کوئی چیز ہاتھ سے لگے تو اس کو چومنا ہے، بلکہ ہاتھ لگانا صرف یہی استلام جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا مقصود ہے، چومنا مقصود نہیں ہے. اور نہ ہی کوئی اور چیز وہاں پہ لگانے کی ضرورت ہے. ہاتھ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہاتھ لگتا تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اشارہ کرنا بھی دور سے یہ بھی مقصود نہیں ہے. یہ صرف باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ حجر اسود کے ساتھ خاص ہیں. گویا کہ اگر رکن یمانی کو ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک ہے، نہ لگے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت جو ہے اس میں یہ ہے کہ نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ استلام کرتے بیت اللہ کا ان رکن یمانی کے دونوں رکنوں کے علاوہ. یہ میرا خیال ہے اب بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے. چلیں اگلی روایت پڑھیں. تو صاحب جو لوگ بیت اللہ کو چومتے ہیں اس بارے میں کیا بات ہے، وہ جائز ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر جب آپ تشریف لائے ہیں تو بیت اللہ کے ساتھ آپ چمٹے ہیں. آپ نے اپنے جسم کو بھی ساتھ لگایا ہے، جسے ہم ملتزم کو بطور خاص ہم کہتے ہیں کہ ملتزم کے ساتھ چمٹنا یہ ایک مسنون عمل ہے. اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی دعائیں بھی کی ہیں. اسی طرح اس کے علاوہ ملتزم کے علاوہ بھی جو روایات آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جو گال ہیں، چہرہ ہے، اس کو مس کیا ہے
اور وہاں پہ جا کے روئے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ چمٹے ہیں اور اپنے دونوں خد جو ہیں، یعنی یہ جو گال ہیں، یہ دونوں بیت اللہ کے ساتھ مس کیے ہیں اور روتے رہے ہیں۔ تو آپ کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے الگ ہوئے تو دیکھا کہ عمر بھی رو رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان روتا ہے، یعنی یہ رونے کی جگہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کا ایک اظہار ہے، اس کی عظمت اور شان کا اظہار ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ جو محبت ہے انسان کی، وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ ہے، یعنی بیت اللہ کی جو نسبت ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس بنا پر چونکہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے نا، بیت اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے نام بیان کیا ہے قرآن میں، تو اس نسبت کے ساتھ کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس نسبت کے ساتھ انسان جو ہے اس کو تعظیم بھی دیتا ہے، اور قبلے کی تعظیم عام احادیث میں اور روایات میں بھی آتی ہے۔ تو اس مناسبت سے انسان اگر وہاں پہ جا کے اس کے ساتھ چمٹتا ہے، جیسا کہ ملتزم کے ساتھ مشروع ہے اور حکم بھی دیا گیا ہے وہاں پہ جا کے، قبولیت کے مقام ہے یہ، تو یہاں پہ جا کے دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر بھی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو روتا ہے تو یہ بھی مسنون عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے Yes, sir. جی، پڑھیے آگے۔ وعن عمر وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر 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 حجر، حجر لا تض- حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه. ہاں جی، جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہ قبل الحجر الاسود، کہ انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، وقالا، اور کہا، انی اعلم انک حجر، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو تکلیف دے سکتا ہے، اس کی تکلیف دینے کی قدرت رکھتا ہے، ولا تنفع، اور نہ تو کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے، ولولا، اور اگر نہ، انی، بے شک میں، رأیتو، دیکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقبلو کا، کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں، ما قبلتو کا، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، متفق علیہ۔ ٹھیک ہے، اس روایت سے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں، اس روایت سے ہمارے سامنے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری محبتیں اور کسی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، کسی سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنے کا حکم جو ہے، یا جو بھی ہمارا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق، اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ ایسے کرو تو ہم ایسا کرتے ہیں۔ ایک پتھر کو بوسہ دینا، یہ اللہ کے نبی نے کیا ہے اس لیے ہم نے کرنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے ایک پتھر کی طرف، یا اس کو یہ فرمایا کہ تو نہ نہ تو یہ پتھر جو ہے کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ وہی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جو بیان کیا ہے اس کا مقصد بالکل واضح ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ ہمارا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ان کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ ہم یہ نہیں قطعی طور پر سمجھتے، جیسا کہ جاہلیت میں پتھروں کو بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا تھا، یا بعض اس کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، تو ہم ایسی صورتحال سے بالکل بھی الگ ہیں۔ ہمیں تو صرف چونکہ مطابقت کا حکم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، ہم ویسا کر رہے ہیں۔ اور یہاں بھی اس بات کا اظہار بھی ہے کہ کوئی بھی پتھر جو ہے وہ نفع اور نقصان کی استطاعت نہیں رکھتا، نہ اس کا کوئی فائدہ اور نہ کوئی نقصان۔ یہ ہمارے لیے یہ واضح طور پر، چونکہ اس موقع پر قریب قریب لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اہم ترین صحابی تھے، تو اس لیے انہوں نے اس بات کا اظہار کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر اگر کوئی وسوسہ تھا اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو
ہماری جو بھی عبادتیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں ہیں. جہاں دیکھیں آپ پہلے ہمیں بھاگنے کا حکم دیا ہے تو ہم بھاگے ہیں، جہاں پہ پیدل چلنے کا حکم دیا وہاں ہم نے ویسا کیا ہے. اسی طرح اگر پتھر کے ساتھ پتھر کو چومنے کا حکم دیا تو ہم چومیں گے، اگر نہیں تو نہیں. تو یہ سارے کا سارا انسان کا جتنا بھی دین ہے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ہرگز نہیں ہے. گو کہ حضرت عمر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں کبھی نہ تمہیں چومتا، یعنی خواہش یہی تھی کہ میں نہ کروں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس لیے اپنی خواہش کو پیچھے کر دیا اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو مقدم کر کے اس پر عمل کیا. تو یہ زندگی کا عین ہمارا نصب العین ہونا چاہیے. یہ زندگی کا نصب العین ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے کہ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھیں اور اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل جو ہے اس کو مقدم کریں، تاکہ ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے جی. جی. وعن أبي طفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بالمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم. ہاں جی. سیدنا ابی طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رأیت میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یطوف بالبیت کہ آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، ویستلم الرکن اور آپ استلام کر رہے تھے حجر اسود کا، بمحجن معہ چھڑی تھی جو آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ، یعنی استلام کس کے ساتھ کیا ہے؟ اس چھڑی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تھی. وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ اور پھر آپ نے اس چھڑی کو بوسہ دیا. وَيُقَبِّلُ اور میں نے دیکھا، رأیتو شروع میں بیان ہو گیا ہے، رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالبیت، رأیتو یستلم الرکن بمحجن معہ، رأیتو یقبل المحجن. تو میں نے دیکھا کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ چھڑی کو بوسہ دے رہے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، جو جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، کہ اگر براہ راست انسان بوسہ نہیں لے پایا حجر اسود کا تو جو چیز اپنے پاس ہے وہ اس کو لگا دے اور اس کا بوسہ لے لے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر دور سے ہی اشارہ کر دینا کافی ہے. اور جب اشارہ ہاتھ سے کرنا ہے تو اس موقع پر ہاتھ کو چومنا نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ حجر اسود کو لگا نہیں ہے. ہاتھ حجر اسود کو لگا نہیں ہے، جب لگا نہیں ہے تو پھر نہیں چومنا، پھر اشارہ کر دینا ہی کافی ہے. اور اس سارے عمل کو استلام ہی کہتے ہیں، اس سارے عمل کو استلام ہی کہتے ہیں. انسان بوسہ دے، اشارہ کرے، کوئی چیز لگے اور اس کو بوسہ دے، ان تمام چیزوں کو استلام کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی پڑھیے. وعن جعل بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر رواه ببرد الخمسة إلا اخضر. النسائي. ہوں. ببرد أخضر ورواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. اچھا جی، یہ جو پچھلی روایت ہمارے پاس گزری ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف کیوں نہیں کیا بوسہ لینے میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا وجود اطہر ہے تمام صحابہ کے لیے مرکز نگاہ ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مقدم کرتا. اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ خود حجر اسود کا بوسہ براہ راست بوسہ لیتے. تو ایسا تو آپ کے لیے بہت آسان تھا. اور یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو آسان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں تکلف نہیں کیا. تو اس لیے دور حاضر میں اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ براہ راست حجر اسود کا بوسہ نہیں لے پایا اس بنا پر کہ وہاں پہ رش تھا، یا وہاں پہ ارد گرد خواتین تھیں، یا بچے وغیرہ تھے، یا اس طرح کی کوئی کیفیت تھی، ممنوع صورت تھی، جیسا کہ آج کل جو ہے وہ
پہلے احرام کی حالت میں تو وہ نیچے طواف کے لیے جانے دیتے ہیں پہلے فلور پر، یعنی گراؤنڈ فلور پر، اور بقیہ جو جب احرام نہیں ہوتا تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ فرسٹ فلور پر یا باقی جگہ جو ہیں وہاں پہ آپ طواف کریں۔ تو ایسی صورت میں انسان کا دل مچلتا ہے کہ بھائی میں بیت اللہ کے ساتھ چمٹوں، وہاں پہ رہوں، اور میں براہ راست بیت اللہ کو بوسہ بھی لوں، حجر اسود کا بھی بوسہ لوں۔ تو یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال جو ہے جب کہ آپ کسی وجہ سے بھی حجر اسود کا بوسہ نہیں لے پائے، تو یہ مت خیال کیجئے کہ اس بنا پر کوئی چیز، کوئی حسرت باقی ہے یا کوئی چیز باقی رہ گئی ہے۔ انسان کے دل میں آتا ہے نا کہ میں یہ نہیں کر پایا، یہ ایک حسرت سی ہوتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ استلام کسی بھی کیفیت میں آپ کر لیں تو اس کا وہی اجر ہے، اور وہی اس کے ساتھ وہی وابستگی، یعنی اس کے ساتھ حجر اسود جیسی ہی وہ انسان کے اندر ایمانی قوت اور اس کی حلاوت اس کو مل جانی چاہیے، اور اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کر لیا اور یہ کافی ہے۔ اور بالخصوص خواتین کے لیے، خواتین کو ہرگز ایسے ازدحام میں اور رش میں آگے بڑھ کر بیت اللہ کے قریب ہو کر وہاں پہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ممکن ہو، اگر اس کے لیے آسانی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی کیفیت میں کہ انسان خواتین جو ہیں وہ وہاں دکم پیل ہو رہی ہے، وہاں مرد حضرات بہت زیادہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں، یا وہاں پہ جو ہیں وہ رش کی کیفیت ہے، تو ایسی صورت میں خواتین کو اس علاقے میں، اس ایریے میں نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر وہ دور سے ہی استلام کریں گی، اور یا مرد بھی ایسی صورت میں اگر دور سے استلام کر لیں گے تو ان کو وہی اجر ملے گا، اور وہی ان کے لیے ایمانی حلاوت اور قوت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی حرج اور عیب والی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہوگی، دوسری یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا مستبعا ببرد احضرا۔ مستبعن کا معنی یہ ہے کہ دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر چادر کو ڈالنا، چادر کو ایسی حالت میں کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے، تو ایسی صورت میں جیسے بائیں کندھے سے چادر ڈالنی ہے لیکن دائیں کندھے سے نیچے سے نکال دینی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے ببردن اخضرا، ببردن اخضرا اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی چادر جو کہ سبز رنگ کی تھی، سبز رنگ کی چادر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر بائیں کندھے پر ڈالی ہوئی تھی، اور دائیں کندھے کے ساتھ اس کو، دایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو عمل ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پاس بالکل سفید احرام کی چادر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی بھی میسر چادر ہے تو وہ ایسی صورت میں طواف کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بھی یہاں پہ واضح ہے کہ یہ یاد رہے کہ یہ حالت صرف طواف قدوم یا طواف عمرہ میں صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، خواتین کے لیے یہ تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنا مکمل جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا رکھنا ہے، سوائے ان کا چہرہ جو ہے وہ ننگا ہوگا، اور موزے وغیرہ نہیں پہنے ہوں گے، دستانے بھی نہیں پہنے ہوں گے، تو باقی تو ان کے سادہ کپڑے ہیں ویسے ہی ان کی کیفیت ہوگی، لیکن مردوں کے ساتھ یہ چیز خاص ہے۔ جی استاد صاحب، ہم نے سنا تھا کہ جو خواتین کے لیے ہے وہ نقاب نہیں کر سکتی اس میں، لیکن وہ ایسا کپڑا ضرور پہنیں گی کہ اس میں ان کا چہرے کو ٹچ نہ کر رہا ہو، نقاب یہ نہیں میں نے سنا تھا سلا ہوا نہ ہو، نقاب بھی سلا ہوا نہ ہو، عربی کے اندر کہتے ہیں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سلا ہوا نہ پہنا ہو، یعنی کوئی ایسا کپڑا اگر عورت پہن لیتی ہے جس کے ذریعے وہ پیچھے نقاب کر کے گرا باندھ لیتی ہے اپنے سر کے پچھلی سائڈ پہ، تو پھر وہ جائز ہے اس کے لیے۔ تو آپ اس کے اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ جی یہ جو آپ نقاب۔ بات کر رہی ہیں یہ محتاط لوگوں کے لیے یہ عمل ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اصل میں آپ کے سامنے وہ حدیث جو ہے وہ رکھوں گا، ابھی شاید ہمارے سامنے وہ نہیں ہے فی الحال، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے کا
عورتوں کے لیے بھی ڈھانپنا جو ہے وہ احرام کی حالت میں اس کو جائز نہیں رکھا. ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اما جی کہتی ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرد بہت زیادہ ہیں تو مردوں کی نگاہ جو ہے وہ ہماری طرف اٹھنے والی ہے، تو ہم اپنی اوڑھنیاں جو ہیں وہ اپنے چہروں پہ ڈال لیتی تھیں، وگرنہ ہم اپنا چہرہ ننگا رکھتی تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی واضح ترین چیز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شرعی نصوص میں یا شرعی حکم احکام میں پردے کی جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے. آ، چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ مرد حضرات غیر محرم آ رہے ہیں تو ہم اپنی ان چادروں کو، اپنے ان چادروں کے پلوؤں کو اپنے چہرے پر ڈال لیتی ہیں، جیسے کوئی چیز لٹکائی جاتی ہے، استار اس کو کہتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں تکلف کر کے پہلے سے ہی اس کا بندوبست کر لینا، یہ کوئی بہت زیادہ تکلف کی بات ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پر عمل کرنا ہی کافی ہے. ہاں، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہر طرف مرد حضرات ہی ہیں اور آپ کے پاس ایسی جگہ اور مقام نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکیں ایک لمحے کے لیے بھی، تو ایسی صورت میں آپ یہ کر سکتی ہیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ آج کل جو ہے وہ خاص ٹوپیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں جن کے سامنے جو ہے وہ کپڑا لٹکا لیا جاتا ہے، باریک سا کپڑا لٹکا لیا جاتا ہے جو چہرے کو نہیں لگتا. اب یہ چہرے کو نہ لگنے والی جو روایت ہے یا چہرے کو نہ لگنے والا جو عمل ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اصل میں جو شرعی حکم ہے نا اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. شرعی حکم میں تکلف کا، یعنی جب جب ہم شریعت میں کسی بات پر جہاں شریعت نے آسانی رکھی ہے اس میں تکلف کریں گے تو ہم خود اپنے لیے کچھ ایسی بات جو ہے وہ وہاں پہ لازم کر لیں گے جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اور بعض اوقات وہ تکلف جو ہے وہ گناہ بھی بن جاتا ہے کہ شریعت نے جو حکم دیا اس سے انسان ہٹ جاتا ہے. تو جتنا حکم ہے اس کے مطابق عمل کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ چہرے کو کھلا رکھیں، لیکن جیسے ہی محسوس ہو کہ مرد حضرات ہیں چہرے کو سامنے کپڑا لٹکا لیں. اب وہ کپڑا جو ہے وہ چہرے کو لگے یا نہ لگے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اسی طرح یہ ایسے ہی عمل ہے جیسے کہ انسان کسی بھی معاملے میں اپنی طرف سے بہت ہی زیادہ وہم کا شکار ہو جائے اور شرعی حکم کے اوپر جو ہے وہ اتنی شدت کے ساتھ عمل پیرا ہو کہ باقی احکام جو ہیں اس کا جو یا اصل روح ماشاء جو اللہ، ہے حکم کی اس پر عمل نہ ہو. ماشاء اللہ، اتنی محنت کرنے ہاں جی ٹھیک ہے. جی سادہ محترم، ہاں اچھا پھر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام جب بھی مرد ہو، یعنی جیسے حرم کے اندر تو عورتوں کی جو سائڈ ہے وہاں تو عورتیں پردہ نہیں کرتی، ظاہر ہے وہاں تو عورتوں کی طرف مرد نہیں ہوتے. تو لیکن جیسے یہ طواف وغیرہ کے لیے بھی آئے گی تو وہاں تو ظاہر ہے مرد ہوتے ہیں، تو وہاں تو پردہ کرنا اس پہ ضروری ہے نا. جیسے ظاہر ہے کہ ایک عورت شرعی پردہ کرتی ہے، کوئی غیر مردوں نے اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، اور جب وہ کسی گروپ کے ساتھ جا رہی ہے، وہ ظاہر ہے اس گروپ کے مرد بھی ساتھ ہی ہیں، تو وہاں وہ اپنا چہرہ کھلا تو نہیں رکھ سکتی نا، وہاں تو اسے پردہ کرنا پڑے گا نا، ایسے ہی نا. نہیں، آپ اس کو پردے کا نام دیں ہی نہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نا کہ پردہ نہیں کرنا، تو اس کو پردے کا نام نہ دیں. ہاں، اس کے سامنے جو ہے وہ کپڑا لٹکا لیں، بس کافی ہے. یہ کہہ دینا، اتنے جو لفظ ہے اسی کو اختیار کیجیے، اور سیدہ عائشہ کا جو عمل ہے اسی کو اختیار کیجیے. طواف میں بھی بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. مثلا آپ تو پیچھے پیچھے چل رہی ہیں نا، کسی کے مرد سب جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں یا آپ کے پیچھے ہیں، وہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسی صورتحال میں لازم ہو کہ آپ اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر لیں کہ میں نے پردہ کرنا ہے. ایک تو پردے کا لفظ اختیار ہی نہ کریں، صرف استار کا لفظ جو ہے کیونکہ پردے میں بہت ساری کیفیتیں آتی ہیں، اس میں نقاب بھی آ جاتا ہے جس کا بطور خاص حکم دیا گیا ہے کہ اس کو نہیں کرنا. نقاب کرنے کا باقاعدہ ممنوع ممانت ہے، تو ہم ان الفاظ کو ہی اختیار نہیں کرنا چاہتے جو کہ شرعی طور پر ہمارے لیے ہیں نہیں. ٹھیک ہے. بس یہ کافی ہے کہ اگر مرد ایسے ہیں کہ آپ کی طرف نظر یا نگاہ اٹھ رہی ہے تو آپ اپنا کپڑا نیچے کر لیں، بس اتنا کافی ہے، وگرنہ نہ کریں. صحیح، ٹھیک، جزاک اللہ. وعن ابن 70 744 پڑھنی نا سزم.
جی پڑھیے. وعن وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا مكبر فلا ينكر عليه متفق عليه. جی. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ تھے ہم میں سے کچھ ایسے جو تلبیہ پکارتے، تلبیہ پکارنا، فلا ينکر علیہ، تو اس کو برا نہیں خیال کیا جاتا تھا. وَيُكَبِّرُ مِنَّ الْمُكَبِّرُ، اور ہم میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ تکبیریں پڑھتے ہیں، تکبیریں کہتے، فلا ينکر علیہ، تو اس پر بھی کوئی اسے ملامت نہیں کی جاتی تھی یا نہ اس کو برا خیال کیا جاتا تھا. متفق علیہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ کے پاس جب آپ کا جو موقع ہے نا تلبیے کا، یعنی آپ نے احرام باندھ لیا ہے، تو احرام باندھنے کے بعد آپ نے تلبیہ پکارنا ہے، اور حج والے نے اس وقت تک جو ہے وہ تلبیہ پکارتے رہنا جب تک کہ وہ کنکریاں نہیں مار لیتا 10 ذی الحجہ کو. تو ایسی صورتحال میں کیا کوئی اور ورد یا ذکر نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس روایت سے یہ محسوس ہوتا ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ جب تلبیہ پکارنا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ذکر نہیں کیا جا سکتا، کوئی اور بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. البتہ آپ کے لیے جو مشروع ہے، جو ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، وہ تلبیہ کا ہے. اس لیے اس حالت میں زیادہ افضل یہی ہے کہ آپ تلبیہ پکاریں، لیکن جو ذکر کر رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اذکار کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح صبح و شام کے اذکار کیے جاتے ہیں، اسی طرح وہ ویسے بھی جیسے اونچائی پر چڑھتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، ڈھلوان پر یا نشیب میں آتا ہے تو وہ سبحان اللہ کہتا ہے. تو ایسے جو مسنون اذکار ہیں وہ، یا اس کے علاوہ بھی اگر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اس کو برا خیال کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ جائز عمل ہے. ٹھیک ہے جی.